حج کرنے. ٹارگٹ کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا. اموسی ایئرپورٹ پہ جب پہنچا, چودھری چرن سنگھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, تو دیکھا 2 شال میں لپٹا ہوا. کسی نے کہا حاجی صاحب صدر میں تو بہت چمکیلا بڑا اچھا لکھنوی چکن پہنتے تھے, کیا کچھ کڑکی آ گئی کیا نوٹ بندی میں؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ابھی 2 شال. کہا میں نے یہ 2 شال اس لیے اوڑھی ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے. دیکھیں راضی کرنے جا. کبھی زندگی میں جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے مگر بیٹھ گئے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد جہاز 4-5 گھنٹے کے بعد جمع الحجاج جدہ میں پہنچا. وہاں پہنچے تو لبیک کی صدائیں دینے لگے تاکہ خدا راضی ہو جائے. آگے بڑھتے 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 جب پہنچے تو سامان جب چیک ہونے لگا تو دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھیوں میں بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے ہیں, دہشت گرد. کوئی تعویذ نوچ کے پھینک رہا ہے, کوئی کتاب پھینک رہا ہے, کوئی کنز ایمان تو کوئی یہ کوئی وہ, اور اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب اگر دکھ جائے تو جب سے لگے بدن میں آگ لگ گئی, اٹھا اٹھا کے پھینک رہا. مگر حاجی صبر کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. وہاں سے چلا, چیک پوسٹ پہ رکنا پڑا, صبر کیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. ہوٹل میں سامان رکھا, متمتع تھا, عمرہ کرنے کے لیے پہلے مسجد حرام میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن اسود سے شروع کرتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. ایک گھر ہے جس کا دیوانوں کی طرح 7 چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن یمانی کے قریب پہنچا, رکن شامی رکن عراقی کے قریب پڑھتے پڑھتے جیسے رکن یمنی کے قریب آیا تو ربنا آتینا فی الدنیا کی رٹ لگانے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن اسود پہ پہنچا تو سوچا لاؤ چوم لوں, جب چوم نہیں پایا تو سوچا لاؤ چھو لوں, جب چھو نہیں پایا تو سوچا لاؤ ڈنڈے سے چھو لوں, جب ڈنڈے سے بھی نہیں چھو پایا تو سوچا کہ لاؤ بس ہاتھ سے کر کے استلام کر لوں تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد واجب الطواف 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر ملتزم سے لپٹ کے رونے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. دونوں ہاتھوں سے باب کعبہ کو تھامے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر اللہ کی بندی جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. بالوں کو کٹوایا, دوسرے دن احرام پہن کر حج کی نیت سے لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہوئے جا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. ارے نرم نرم گدوں پر سونے والا حاجی مینا میں دری اور چٹائی پر لیٹا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اپنے لیٹرنگ باتھ روم اٹیچ بیڈ روم میں سونے والا حاجی وہاں سنڈاس کے لیے نمبر لگائے تاکہ خدا راضی ہو جائے. دوسرے دن چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کر جبل رحمت کے نزدیک کھڑا ہو کر میدان عرفات میں سنت آدم ادا کر رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر رو رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. شام ہونے کے بعد مقام مزدلفہ میں پہنچا, آواز آئی وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ کا ذکر مقام مشعر حرام میں پہاڑوں کی گود میں کر رہا ہے, مستی میں کر رہا ہے, جھوم کے کر رہا ہے. نیند کا جھونکا آیا تو ٹہلنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. جب اور نیند غالب ہوئی تو ٹہل ٹہل کے کنکریاں بٹورنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. جب اور نیند آئی تو اٹھ کے وضو کر لیا مگر سو نہیں رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پوری رات ذکر مولا میں گزر گئی, ٹارگٹ ایک تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. سورج نکلا تو آخری بار لبیک کہتا ہوا مرما کی طرف بڑھ رہا ہے. بڑے شیطان کی رمی کے لیے آنکھیں اشکبار ہیں, ہاتھوں میں کنکریاں ہیں, جان کو خطرے میں ڈال کر کود پڑا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد قربانی کرایا, بال کو کٹوایا, سویلین لباس پہن لیا مگر مینا کے ٹینٹ میں ابھی بھی لیٹا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارا, تیسرے دن تینوں کو مارا. اس کے بعد طواف افاضہ
बाकी है। चुनांचे चप्पल तो टूट चुकी, पैरों में छाले पड़ गए, बस से जा नहीं सकता तो सुरंगों के रास्ते से पैदल चलता हुआ मस्जिद हराम की तरफ जा रहा है। पूरी मस्जिद पैक है, कहीं जगह नहीं मिली तो ऊपर गया, वहां भी जगह नहीं मिली तो और ऊपर गया, बिल्कुल टेरिस पे पहुंचा जहां एक चक्कर कमोबेश 1 किलोमीटर का है, मगर वो कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। अगर सही नहीं की थी तो सही भी कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। इतना सब करने के बाद वो बंदा हाजी बना, ऐसा बना जैसे आज ही इसकी मां ने इसे जना है। फ्री फ्रॉम सिंस एंड एविल्स, कंप्लीटली प्यूरिफाइड, एकदम साफ सुथरा हो गया। मगर मन की गंदगी, जान पर किए हुए जुल्म अंदर से आवाज दे रहे हैं कि अभी एक रुकन बाकी है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आज जान पर जुल्म करने वाले घबराता क्यों है? चल डरे रसूल पर, चल मुस्तफा के दर पे। मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर तू मुस्तफा के दर पे पहुंच गया और मेरा नबी तेरी हज की सनद पर कबूलियत की मोहर लगा दे तो मुस्तफा राजी, मतलब खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, शहजादे गाज़ी मिल्लत, शहजादे गाज़ी मिल्लत सैयद नूरानी मियां साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं धीरे धीरे मीलाद की तरफ बढ़ रहा हूं और बात को बहुत तेजी से समेटने की कोशिश कर रहा हूं। ये कै उंगली है? सबको दिख रही है? चश्मे उश्मे की जरूरत नहीं है ना? 3, कितनी है? तीनों बराबर है। जो सबसे बड़ी वो सबसे ऊपर, जो उससे छोटी वो उसके नीचे, और जो सबसे छोटी है वो बिल्कुल सही बात है ना, सबसे नीचे। खास बात क्या है तीनों की कि तीनों एक दूसरे से अलग भी है, और ऐसे कर दो तो एक हो जाए। मिला के देख लो, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उंगली में नहीं है तो ना मिलने में तकल्लुफ ना हटने में तकल्लुफ। ये हटना बता रहा है कि तीनों की शान अलग, तीनों की पहचान अलग, तीनों का अंदाज अलग, तीनों का हजम अलग, तीनों का तरीका अलग। मगर इसमें ये जो बीच वाली है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, सबसे खास, इसकी शान ये है बीच वाली की। देखिएगा सूफी साहब कि ये जब चाहे ऊपर वाली से मिले, खटाखट खटाखट। मिला के देखो, मिल रही कि नहीं मिल रही? ऐसे ही ये जब चाहे नीचे वाली से मिले, खटाखट खटाखट खटाखट। यानी इसका कनेक्शन ऊपर वाली से भी है और एक साथ चाहे दोनों से मिलना तो भी। ये देखो, एट द सेम टाइम ऊपर वाली से भी मिली है और हाँ, लेकिन अगर ये नीचे वाली चाहे कि मैं छलांग लगा के ओवरटेक करके ऊपर वाली से मिलूं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी, गोया खुदाए बुजुर्गो बरतर। मैं अल्लाह को ऊपर नीचा नहीं कह सकता, वो हदो हुदूद से पाक है। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, एक बीच वाला भेजा और उसे बीच में रखा। गोया रब ये फरमा रहा हो कि ये महबूब तुम्हें बीच में रखा क्योंकि तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो ताकि सब समझ जाए कि तुम ना रब की तरह हो ना सब की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। बिल्कुल तवज्जो के साथ, तीनों उंगली पे तवज्जो। गोया खुदाए बुजुर्गो बरतर ने बीच में रखा और क्या कहा कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें बीच में इसलिए रखा
کیونکہ میں اننت ہوں، سب کا انت ہے، میں نراکار ہوں، سب کا آکار ہے، میں بنانے والا، سب بننے والے، میں کھلانے والا، سب کھانے والے، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں لم یلد ہوں، میں ولم یولد ہوں، میں ولم یکن لہ احد ہوں۔ مجھے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ مجھے کوئی سن سکتا ہے، نہ مجھے کوئی چکھ سکتا ہے، نہ مجھے کوئی سونگھ سکتا ہے، نہ میری کوئی سن سکتا ہے۔ اس لیے مجھے ضرورت ہے سب کے اور رب کے بیچ میں ایک کڑی کی۔ اے محبوب، اے میرے پیارے، تیرے رخ والضحا کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے وجود طٰہٰ کی قسم، تیرے دستے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی قسم، تیرے قدم لا اقسم بہذا البلد کی قسم، تیری زبان وما ينطق عن الہوا کی قسم، تیرے سینے الم نشرح کی قسم۔ میں نے تمہیں، توجہ رہے، میں نے تمہیں بیچ میں رکھا، رب اور سب کے بیچ کی کڑی بنا کے رکھا، اس لیے تاکہ محبوب تم مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو۔ قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو، ضابط اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو، نماز مجھ سے لو، بندوں کو دو، زکوٰۃ مجھ سے لو، بندوں کو دو، روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو، اتقاء مجھ سے لو، بندوں کو دو، زہد و ورع مجھ سے لو، بندوں کو دو، جاہ و جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند رسیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا، توجہ چاہوں گا، اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندو، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ وہ کس سے لیتے رہو؟ ادھر والے کچھ کمزور پڑھ رہے ہیں۔ کس سے لیتے رہو؟ تم مجھ سے لیتے رہو، اور اے سب، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اے سب تم مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ آج بھی کئی فاسق اس عشق کے راز کو نہ سمجھ سکے، مگر آؤ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، عظیم البرکت نے کیا کہا، امام عشق و محبت نے کیا کہا، دریائے رحمت نے کیا کہا، کنز الکرامت نے کیا کہا، جبل الاستقامت نے کیا کہا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے یہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، شہزادہ غازی ملت، نعرہ تکبیر، اے زندہ باد، اے سبحان اللہ۔ بات کو بالکل میں فنیشنگ موو کی طرف لے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس راز کو سمجھنا؟ تو صرف ایک آیت پیش کر دوں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت ہے، 23واں پارہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ کیا ہے؟ انما، جزئی نیست، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، نسندیہ یہ رب کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، یہ میرے مولا کی شان ہے۔ اذا ارادہ، علماء کی توجہ چاہوں گا، اذا ارادہ جب اللہ نے چاہا شیئن کو، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا، وہ شیئن ہو گیا۔ اب یہ شیئن کیا چیز ہے بھائی؟ شیئن کا ترجمہ بہت سارے لوگ چیز ہی کرتے ہیں، لیکن میرے دادا حضور عمدۃ المتکلمین امام المحدثین ابو المحامد سید محمد محدث اعظم ہند نے شیئن کا ترجمہ چاہت کیا ہے۔
چنانچہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ انہوں نے کیا اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. اور یہ کہاں سے کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے وہ شاء یشاء کا مصدر ہے. جیسے آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا حضرت انشاءاللہ تعالی 6 اپریل کو ہم لوگ موہن لال گنج کے مئو میں آپ کی تقریر سننے آئیں گے, یا 25 تاریخ کو انشاءاللہ عالم نگر میں آئیں گے نا انشاءاللہ, اگر اللہ نے. بولیے یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا. یہ بھوت کال کے لیے ہے, پاسٹ. اسی کا مضارع کیا ہے؟ یشاء, چاہتا ہے یا چاہے گا. جیسے قرآن میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, رزق دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے. یہ for the present and future, یہ حال و استقبال کے لیے ہے. اسی کا مصدر کیا ہے؟ شیئن, جس کا مطلب ہے چاہنا. کیا ہے؟ اسی کا مصدر میمی کیا ہے؟ مشیت, جس کا مطلب ہے چاہت. اب شیئن کا مطلب کیا نکلا؟ چاہ. بولیے زور سے یار, جیسا آپ لوگ 10 بجے 11 بجے بول رہے تھے. کیا؟ چاہت. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جزینے سی اللہ کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا شیئن کو, یعنی چاہت کو. کسے چاہا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کسے چاہا؟ چاہت کو. یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں, ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھیں. ابھی نہ جبرائیل بنے جو اس چاہت کو دیکھیں, نہ میکائیل بنے جو اس چاہت کو دیکھیں, نہ اسرافیل بنے جو اس چاہت کو دیکھیں, نہ نبیین, نہ صدیقین, نہ شہداء, نہ صالحین, نہ برگ و ثمر, نہ شمس و قمر, نہ شجر و حجر, نہ خشک و تر, نہ بحر و بر, نہ جن و بشر, نہ زمین و زمان, نہ مکین و مکہ, نہ چنین و چنا, نہ یہاں کچھ نہ وہاں کچھ, صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یعنی اللہ نے ابھی کسی کو نہ بنا کر گویا یہ فرمایا کہ یہ میری چاہت بس میں ہوں اور تو ہے, تو ہے اور میں ہوں. میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں بس اس لیے تاکہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں, تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو عشق ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو تعلق ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو کانٹیکٹ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو چاہت ہے. اے میری چاہت, میں بنا بنا کے دیکھو, تم بن بن کے دیکھو, میں سوار کے دیکھو, تم سوار کے دیکھو, میں نکھار کے دیکھو, تم نکھر کے دیکھو, میں بنا کے دیکھو, تم بن کے دیکھو. ارے تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو, میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھو. اور اس دیکھنے کو کوئی تیسرا دیکھنے نہ پائے. اچانک, بہت تیزی سے بات کو فنش کر رہا ہوں, اچانک چاہنے والے نے اپنی چاہت سے کہا ان یقول لہو. علماء کی توجہ چاہوں گا. ان یقول لہو, اپنی چاہت سے کہا ان یقول لہو کن. اس کن کو ذرا غور سے سن. کن, اے میری چاہت کن ہو جا. کیا؟ پیچھے والے لگتا ہے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ سو جا. کن ہو جا. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں, یہ فائنل ٹچ ہے. کن ہو جا. ارے ہونا تیرا ضروری. اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ اس لیے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے رب کہیں. ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں. ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں. ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں. ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں. ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں. ارے ہو جا, توجہ چاہیے, جملہ ضائع نہ ہو. ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا. مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے, کائنات میں تیری پہچان کرا.
ورفعنا لک ذکرک کا تاج تیرے سر پہ رکھ دو. تو میری پہچان تو کرا. ادھر چاہنے والے نے کہا کن ہو جا, ادھر وہ چاہت ہو گئی. تو میری پہچان کرا, میں تیری پہچان کرا. ارے کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کے نور کو بنایا, سب کو بعد میں بنایا. آپ کے نور کو پہلے بنایا تاکہ سب کا بننا تم دیکھو, تیرا بننا کوئی نہ دیکھے. اور گواہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گواہی بعد میں, گواہ پہلے. میں نے اسی لیے تو سب سے پہلے آپ کو بنایا. ادھر کہا کن, ادھر فیکون, وہ چاہت ہو گئی. علماء فرماتے ہیں, عرفا بھی فرماتے ہیں, صوفیہ بھی یہی بات کہتے ہیں. دل تھام کے سننا اس جملے کو کہ جب تک, توجہ چاہوں گا, کیا کہا میں نے؟ جب تک. ہاں, جتنا میں بولوں اتنا بولنے میں کوئی ڈینجر نہیں, کیونکہ یہ فقیروں کی بولی ہے. اپنی طرف سے ذرا سا بھی اگر مرچا لگایا تو یا مسالہ, اتنے فتوے لگیں گے کہ لقوے لگ جائیں گے. اب اتنا لافٹر شو نہیں ہو رہا ہے, ذرا حساب سے. ہاں, بس اتنا ہنسو کہ لوگ آپ پر نہ ہنسیں. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہو نا؟ جتنا میں بولوں دوہرا سکتے ہو. جب تک, گویا رب نے فرمایا جب تک رب نے چاہا نہ تھا, جب تک رب نے چاہا نہ تھا. حمد مجرد حمد تھی اور کچھ نہ تھا, مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی. الذي يحمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة, وہی حمد محمد بن گئی. صوفیہ فرماتے ہیں اور علماء بھی اس کی تثبیت کرتے ہیں کہ محمد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. یہ آبجیکٹ ہے, گرامیٹکلی آبجیکٹ ہے, سبجیکٹ نہیں. محمد اس کا مطلب a man who has been praised by somebody, جس کی بہت زیادہ تعریف ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی شان دیکھو, محبوب کا ایسا نام رکھا کہ برائی کرنے والا بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہے. نام ہی ایسا ہے محمد, یعنی جس کی بہت تعریف ہو, اتینت تعریف ہو, اسے محمد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو, سبجیکٹ, تو اسے گرامیٹکلی عربک میں محمد کہتے ہیں, میم پہ زیر کے ساتھ. تو میم پہ زیر اگر ہے تو بہت زیادہ تعریف کرنے والا, زبر ہے تو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب یہاں سے دیکھیں کتنے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں. اور افا فرماتے ہیں کہ جس وقت خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے, یعنی رخ والضحا کی تعریف, زلف واللیل کی تعریف, ما زاغ البصر آنکھوں کی تعریف, جس وقت خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے, اس وقت خدا محمد, نبی محمد. اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد, خدا محمد. اسی کو کہتے ہیں الذی یحمد بعد حمد ومرة بعد مرة وکرة بعد کرة. اے محبوب, میں تیری تعریف اس لیے تو کرتا ہوں کہ تو میری تعریف کرتا ہے, میں تیری تعریف کرتا ہوں. اسی لیے تو میں نے تجھے اتنا لاجواب, اتنا بے مثال, اتنا شاندار, اتنا میچلس, اتنا اوسم, ایکسٹراڈینری, مائنڈ بلوئنگ, فینومینل, اسپیکٹیکولر, اوسم ایسا بنایا کہ دنیا تجھے دیکھ کے یہی کہے گی کہ جب بننے والے کا یہ حال ہے تو بنانے والے کا حال کیا ہوگا. دو الگ الگ باتیں تھیں, الگ الگ موضوع تھے. میں نے بڑی تطبیق کی کوشش کی کہ کوئی ایسی آیت پیش کی جائے کہ اس میں میلاد کا رنگ بھی نظر آ جائے اور اصلاح کی ترنگ بھی نظر آ جائے. میلاد کے حوالے سے تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اور اصلاح کے لیے آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے,
حلال کھاؤ حلال ہی کھلاؤ. جب حلال کھاؤ گے تو بچے بھی پرفیکٹ حلالی ہوں گے. حرام کھاؤ گے تو کیا ہوں گے وہ میں نہیں کہنا چاہتا. حلال کھاؤ. اور جب چلو سڑک پر تو تمہیں دیکھنے والا چاہے کوئی جوگی ہو یا یوگی ہو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے, یہ کہے کہ واہ یہ تو مکمل اسلام جا رہا ہے, زندہ باد. چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کے میلاد کی برکت کے طفیل سچا پکا کھرا مسلمان بننے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.